بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات کو شروع کرنے سے پہلے ایک محاورہ سنانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ نہ نو من تیل ہوگا اور نہ رادہ ناچے گی۔ بالکل یہ مثال ہمارے مرزا صاحب پر فٹ ہوتی ہے، مرزا ثانی صاحب پر۔ مفتی طارق مسعود صاحب کو چیلنج دیا کہ میں آپ سے المحنت المفنت پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ آ جائیں، میں آپ کا بڑی بے قراری کے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ مرزا ثانی صاحب کو پتہ ہے مفتی طارق مسعود صاحب سوشل میڈیا کے آدمی ہیں، مصروف ترین ہیں، کراچی کے رہنے والے ہیں، نہ انہوں نے وہاں سے آنا ہے، نہ نو من تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے گی، نہ ہمارا کٹا چٹا کھلے گا۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو قریب کے علماء ہیں، علامہ عبدالغفار زابی صاحب آئے، میں آیا، مولانا انصر باجوہ صاحب آئے، تو آپ کے جو بھائی ندیم صاحب تھے وہ منتیں کر رہے تھے جی آپ خدا را واپس چلے جائیں، ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں ایس ایچ او نے منع کیا ہے، وہ سختی ہے، یہ ہو جائے گا، امی نے منع کیا ہے۔ بریلوی مکتب فکر کے علماء چاہتے ہیں ہم جا کے بات کریں، جی نہیں جی آپ نہیں آ سکتے۔ اہل حدیث مکتب فکر کے علماء آنا چاہتے ہیں، جی آپ نہیں آ سکتے۔ بالکل تازہ ترین، میں چند پہلے آپ کو یہ مرزا صاحب کی گفتگو سنواتا ہوں، ان کی باتیں سنواتا ہوں، اور ساتھ ساتھ ان کی تازہ ترین خبر آپ کو دیتا ہوں۔ مرزا صاحب نے مفتی طارق مسعود صاحب کو سب سے پہلے یہ کہا کہ آپ مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھی ساتھ لے آئیں، میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، اور اگر وہ نہیں بھی آتے، یعنی اگر آپ کا بڑا نہیں بھی آتا تو آپ اکیلے تشریف لے آئیں۔ اگر بڑا نہیں بھی آتا آپ کے ساتھ، مفتی صاحب تشریف لیں، آپ اکیلے ہی آ جائیں۔ مرزا صاحب انہیں اتنے دور سے بلوانے کی کیا ضرورت ہے، جہاز کا ٹکٹ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم دینہ کے اندر ضلع جیل میں موجود ہیں، آپ بسم اللہ کریں، وقت طے کریں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے المحنت المفنت پر گفتگو کریں گے۔ میرے پاس المحنت المفنت کا ایک نہیں، تین چار نسخے موجود ہیں، یہ 2، یہ 3، تو میرے پاس المحنت المفنت کے 4 نسخے جات موجود ہیں۔ تمید الایمان ما حسام الحرمین یہ موجود ہے، تو آپ بسم اللہ کریں، اور ٹکٹ دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ گفتگو لائیو چلے گی، سارے دیکھیں گے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ دوسری بات کی، ٹائم آپ کے پاس قیامت تک کے لیے ہے، آپ کا کوئی بڑا ادھر نہیں آئے گا، ان کا کوئی بڑا اپنی عوام کے سامنے ان عقیدوں کو کبھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، عوام کو کوئی اور کہانیاں کروائی ہوئی ہیں۔ ویسے میرا دل کہہ رہا ہے میں ایک بات کروں کہ ٹائم آپ کے پاس قیامت تک کے لیے، آپ کبھی بھی ادھر نہیں آئیں گے، آپ کا کوئی بڑا ادھر نہیں آئے گا، وہ اپنی عوام کے سامنے ان عقیدوں کو کبھی ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے عوام کو کوئی اور کہانی کروائی۔ کل یا پرسوں محرم الحرام کی یکم ہے، یعنی محرم شروع ہو رہا ہے، تو اس کے بعد آپ محرم سے لے کر یکم محرم سے لے کر قیامت تک جون سا دن آپ طے کریں گے، ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ بڑے کی بات کرتے ہیں تو بڑے سے بات کرنا ذرا مشکل ہوتی ہے، تو آپ پہلے ان چھوٹوں سے بات کر لیں۔ تیسری بات آپ نے کہ یہ اپنے عقیدوں کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، انشاءاللہ تعالی بتلائیں کہ ہر عقیدہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ چوتھی بات آپ نے کہ عوام کو کہانیاں کروائی ہوئی ہیں، تو یہ تو انشاءاللہ سوشل میڈیا پر بات کھلتی جا رہی ہے کہ کہانیاں کون کروا رہا ہے، کہ مسند احمد کی جو ضعیف حدیث آپ نے پیش کر کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالم کہا ہے، اور وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھا کہ انہوں نے ظالم کہا ہے، تو کہانی اسے کہا جاتا ہے۔ پھر آپ نے کہا اگر یہ نہ آئیں، ان چیزوں پر بات نہ کرے تو میری کرامت مان لیں، اور اگر یہ اس طرح ہی ہو جائے کہ یہ نہ آئیں اور ان چیزوں پہ بات نہ کرے تو میری کرامت مان لیجئے گا۔ جی انشاءاللہ تعالی آپ کی کرامت مانیں گے، آپ بات کریں، انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کرامت ہوتی کیا چیز ہے۔ پھر جناب نے کہا کہ اگر یہ آ جائیں اور ان عقیدوں پر بات کر لیں تو میں خوشی سے پھولا نہ سماؤں گا، اور اگر یہ آ جائیں اور ان عقیدوں پہ بات کر لیں تو میں خوشی سے پھولے نہیں سماؤں گا۔ جی انشاءاللہ وہ تو نظر آئے گا آپ کی خوشی، کیونکہ ہمیں دیکھ کر تو آپ خوشی سے پیلے پڑ جاتے ہیں۔ پیلے پڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا رنگ فق ہو جاتا ہے، اور ایک رنگ آپ کا آتا اور ایک جاتا ہے۔ اس کی مثال کہ جب آپ کے ہاں علامہ زابی صاحب کے ساتھ آئے تھے تو آپ کے بھائی ندیم صاحب منتیں کر رہے تھے۔ تو جو عظیم فتنہ ہے جہلم کا، اس نے ہمیں ٹائم وقت دیا ہوا تھا، اللہ کرے کہ اینڈ ٹائم پہ مکرے نا، تو
باقی یہ کہ ہم جہلم شہر پہنچ گئے ہیں. بڑی معذرت چاہتے ہیں. آپ پیارے بھائی ہیں, اچھے لوگ ہیں, بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں تو خوش رہیے. سارے اسٹوڈنٹ ہیں, ناراض نہ ہوئیے گا. اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے. یہ سامنے ریسرچ اکیڈمی ہے جی حضرت صاحب کی. حضرت صاحب ویڈیو بنانے کے انکار کر رہے ہیں کہ لائیو ویڈیو بھی نہیں بنانی, موبائل سے بھی نہیں بنانی, کیمرے سے بھی نہیں بنانی, بس بند کمرے میں شعر بنے رہو. تو ہماری سے گزارش ہے اگر یہ سن رہا ہو تو ہمیں اندر بلائے. ہم وہاں سے پنڈی سے چل کے آئے ہیں, لیکن یہ بندہ ابھی کہتا ہے جی بغیر کیمرے کی بات کرنی ہے. بغیر کیمرے کی تو پھر کیا فائدہ. اب تو ایک ایک لمحہ شوق سے گزار رہے ہیں کہ کب مفتی صاحبان یہاں پر تشریف لائیں, جب مرضی لے آئیں, جس دن یہ ویڈیو اپلوڈ ہو اس کے اگلے دن ہی بے شک آ جائیں. ہم تو یقین کریں اب ایک ایک لمحہ جو ہے نا شوق سے گزاریں گے کہ کب مفتی صاحب یہاں پہ تشریف لائیں. جی آپ بتائیں, پرسوں یکم محرم ہے تو ہم انشاءاللہ تعالی یکم محرم کے بعد کب تشریف لے آئیں. جناب نے کہا آپ رابطہ کریں ہماری اکیڈمی کے اندر, بلکہ میں وہ نادر بھائی کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں کہ مفتی صاحب کو لے آئیں. ٹکٹ کٹائیں, آپ رابطہ کریں ہماری اکیڈمی کے اندر, بلکہ وہ میں نادر بھائی کی بھی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں کہ بھائی یہ ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے. جی آپ نے جو نمبر دیا تھا اس نمبر پر جیلم کے حافظ نوید صاحب نے رابطہ کرنے کی کوشش کی. پہلے تو بند آ رہا تھا, پھر اس کے بعد جب بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں وہ مرزا صاحب آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے. پھر مولانا حمزہ صاحب جو ہیں انہوں نے گفتگو کی بھائی ندیم صاحب سے, تو ندیم صاحب نے کہا جی نہیں آپ سے بات نہیں کرنی. پھر ان سے پوچھا جی آپ نے ہم سے بات کیوں نہیں کرنی, کہتے نہیں بس آپ سے ہم بات نہیں کر سکتے. مولانا حمزہ صاحب نے کہا جی چلیں ایسا کرتے ہیں ہم درس قرآن سننے کے لیے آپ کی اکیڈمی آ جاتے ہیں. تو بھائی ندیم صاحب نے کہا جی کہ آپ کو اکیڈمی درس قرآن سننے کے لیے آنے کی اجازت بھی نہیں ہے. اچھا ندیم بھائی 11 بجے درس شروع ہوتا ہے 11:30 بجے؟ میں نے کہا 11 بجے درس شروع ہوتا ہے یا 11:30 بجے؟ 11 بجے. تو ابھی آپ درس کہاں میں اس وقت واضح بڑی ہیں پیچھے؟ اچھا اچھا, تو ہمیں بھی آنے کی اجازت ہے؟ یعنی اتنا ڈر ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ درس قرآن سننے کے لیے آ جائیں اور کچھ سوال ہی کر بیٹھیں تو پھر کیا ہوگا. تو اس سے پہلے تو 2-3 دن تک نا بھائی ندیم صاحب جو مرزا علی صاحب کے دستے راست ہیں وہ بات کو دائیں بائیں کرتے رہنا, یہ ہوگا وہ ہوگا, آئیں گے جائیں گے, یہ ہے وہ فلاں فلاں, تو ٹائم دے کر بھی نہیں آتے تھے. پھر جناب نے کہا کہ مرزا صاحب نے آخری بات جو کہی کہ آپ کی اسی بات پر اینڈ ہونا چاہیے. یہ جناب عماد الاسلام جو جیلم کے ایک ساتھی ہیں ان کے بارے میں ان سے کہا کہ آپ کی اسی بات پر اینڈ ہونا چاہیے کہ مفتی صاحب آپ پریشان نہ ہوں. تو سنیں. علی بھیا پریشان نہ ہو, علی بھیا پریشان نہ ہو, علی بھیا پریشان نہ ہو. آپ کی گیم اوور ہو گئی ہے. گو فسادی گو, گو فسادی گو, مک گیا تیرا شو. آپ کی جو شو ہے نا ڈرامے بازی, اس کی یہ اینڈ ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے.